بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد یا علی یا محمد یا علی فاطمہ حسن حسین فاطمہ حسن الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہا واللعنت علی آلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن المجید والفرقان الحمید والقول الحق واصدق القائلین فبسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم. سامعین محترم، برادران اسلام، محبان علی ابی طالب علیہ السلام، عزیزان، میں سب سے پہلے آپ سامعین کی خدمت میں عید مبائلہ کے مناسبت سے آپ کے محضر میں خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، میں خود اپنی جانب سے اور نہان اور آبارین کی جانب سے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں نہان اور آبارین کا جنہوں نے یہ مجھے سعادت بخشی کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. عزیزان، سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے وہ روز عید مبائلہ کے حوالے سے. عزیزان گرامی، سامعین محترم، یہ واقعہ مبائلہ جو شیخ مفید کی تحقیق کے مطابق، اس کے قول کے مطابق، یہ 9 ہجری قمری کو واقع ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ واقعہ دین اسلام کے غالب ہونے کے لیے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر غلبہ رکھنے کے لیے اور سچائی کی خاطر یہ واقعہ رونما ہوا. لیکن اس واقعے کے لیے خدا متعال کی جانب سے خاص طور پر حکم نازل ہوا، جیسا کہ پہلے آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے کہ غدیر کے لیے یہ حکم نازل ہوا تھا. رسالت مآب کو اسی طریقے سے عید مبائلہ کے حوالے سے جو واقعہ مبائلہ ہوا ہے، اس مبائلہ کے حوالے سے خود رسالت مآب کو یہ حکم نازل ہوا. یہ جو آیت سرنامہ کلام میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. اسی آیت کے اندر خالق اکبر کا ارشاد ہوتا ہے اپنے حبیب کو کہ میرے حبیب، ہم نے جب آپ کے ہاں وحی بھیجی، علم بھیجا، دلائل بھیجے، ان تمام چیزوں کے بھیجنے کے بعد پھر بھی وہ آپ کی رسالت کے قائل نہیں ہو رہے. جب وہ آپ کی رسالت کے قائل نہیں ہو رہے تو اس کا آخری حل یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایک میدان میں جا کر آپ میری بارگاہ میں بددعا کریں، جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر میری لعنت آئے گی. یہ مفہوم تھا اس آیت کا. تو عزیزان گرامی، یہ جب مبائلہ ہوا تھا، یہ مبائلہ اس وقت ہوا تھا جب خود عیسائیوں کے یہاں کچھ بڑے بڑے علماء مدینے میں آئے تھے اور رسول اکرم سے مناظرہ کیا، مجادلہ کیا اور علمی بحث کی. ان کے باوجود وہ مطمئن نہ ہو سکے اور انہوں نے اپنی باتوں پر وہ خود قائل رہے اور وہیں پر ہی ثابت قدمی پر رہے. تو رسول خدا نے وہاں پر خدا کے حکم سن کر ان کا یہ حکم دیا کہ کل آپ ایک میدان میں آئیں گے، وہیں پہ ہم کریں گے مبائلہ. مبائلہ کیا ہوتا ہے؟ مبائلہ کے یہاں معنی ہمیں بتاتا چلوں کہ 2 معنی شمار ہوتی ہیں، ایک لغوی اور ایک اصطلاحی. لغوی معنی میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ مبائلہ دراصل جو لیا گیا ہے مادہ، جو اس کا اصلی مادہ ہے وہ بہل ہے، با ہا لام. اس کی معنی یہ ہے کہ یعنی نفرین کرنا،
لعنت کرنا یا آزاد کرنے کی معنی یہ بھی شمار ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو اس کی معنی شمار ہوتی ہے وہ لعنت کرنے کی، بیزار کسی سے بندہ بیزار کرتا ہے یہ ہوتی ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہوتی ہے کہ یعنی دو گروہ جب ایک مسئلے میں، مہم مسئلے میں فکری طور پر اختلاف رکھتے ہیں اور ان کا علمی طور پر وہ اختلاف حل نہ ہوتا ہو تو اس کا آخری حل یہ ہوتا ہے کہ آپ میدان مباحلہ میں آ کر آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر خدا کی لعنت آئے گی۔ یہ مباحلے کا مفہوم اور مطلب تھا لغوی اور اصطلاحی۔ تو عزیزان جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو انہوں نے ایک دن کی مہلت لی تھی، یعنی ہم کل صبح تک ہم آپ کو بتائیں گے۔ جب وہ گئے اپنے بڑے بڑے پادریوں کے پاس، بڑے بڑے علماء کے پاس، انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ بات سنیں، اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مباحلہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا حل یہ کہ آپ کے ہاں دو صورتیں بات ہوتی ہیں، سامنے آتی ہیں۔ ایک صورت کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ جب وہ آپ کے سامنے آئے، اگر ان کے ہاں یا ان کے پاس یا ان کے ساتھ وہ اصحاب ساتھ ہیں، اپنے دوستان ساتھ ہیں، تو سمجھیں کہ آپ حق پر ہیں، آپ جیت جائیں گے۔ اگر لیکن ان کے ساتھ ان کے عزیز و اقارب اور اپنا خاندان ساتھ ہو تو آپ یہ سمجھیے گا کہ آپ ناحق پر ہیں، جھوٹے ہیں، اور آپ کے اوپر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ جب انہوں نے دوسرے دن دیکھا کہ محمد دور سے آ رہے ہیں، رسالت مآب دور سے آ رہے ہیں، تو ایک بڑے پادری نے اپنے سے سوال کیا کہ یہ سامنے آ رہا ہے، یہ کون؟ نے کہا کہ محمد کوئی جس کے ساتھ آپ مناظرہ پہلے کر چکے تھے، مجادلہ کر چکے، وہ آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ جو ان کے ساتھ ہیں آیا وہ ان کے اصحاب ہیں یا وہ ان کے عزیز و اقارب ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ ان کے عزیز و اقارب ہیں۔ تو فوراً اس کے خیال میں، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نہیں، یہ بس یعنی خود سمجھ گیا کہ نہیں، ہم نہ حق پر ہیں اور وہ سامنے والا ہے وہ حق پر ہے، کیونکہ اس نے یہ تحلیل کی اس بات کی کہ اگر وہ ناحق پر ہوتا، اگر وہ جھوٹا ہوتا تو کبھی بھی اپنے عزیز و اقارب کو میدان میں نہ لے کر آتے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہے وہ اپنے عزیز و اقارب سے محبت کرتا ہے، اور یہاں پر عذاب الہی کی بات ہے۔ تو لہذا اگر وہ جھوٹا ہوتا تو اپنے دوستوں کو ساتھ لے آتے، اپنے اصحاب کو ساتھ لے آتے، دوسرے افراد کو ساتھ لے آتے، لیکن کبھی بھی اپنے بیٹوں کو اور اپنی خواتین کو اور اپنے نفس و جان کو نہ لے کر آتے۔ یہ ان کو لے کر آنے کا سب سے بڑا دلیل ہے کہ وہ حق پر ہے۔ تو عزیزان یعنی اہل بیت کا رسول خدا کے ساتھ جانا یہ بھی ایک فلسفہ توحیدی ہے، یہ خدا کا ایک راز تھا، اور رسول خدا کا خود ایک اندرونی طور پہ ایک راز تھا جو کہ وہ خود سمجھ گئے۔ تو یہ میدان میں آئے، مباحلہ ہو گیا تھا، لیکن ایک بات کرتا چلوں کہ بلاخر یہ ان کو ساتھ لے کر کیوں آئے؟ کیا فلسفہ تھا ساتھ لے کر آنے کا؟ تو اس کا جواب جو علماء یہ دیتے ہیں، اور علماء عقلاء اور علماء فلسفہ نے یا مختلف علماء تاریخ نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر رسالت مآب خود اکیلے آتے تو تاریخ اسلام میں یا تاریخ بشری میں یہی لکھا جاتا کہ شاید مسلمانوں کے درمیان میں ایک ہی سچا تھا جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، ایک متقی اور پرہیزگار تھا، کیونکہ مباحلہ میں آنے کے لیے 3 دن پہلے جو شرط و شروط بتائے گئے ہیں تاریخ اسلام میں کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، سچا ہو، مخلص ہو، اور 3 دن وہ عبادت کرے۔ تو لہٰذا انسانوں کے ذہنوں میں یہی خیال آتا کہ شاید مسلمانوں کے درمیان میں یہ ایک ہی محمد ہے جو سچا ہے، جو صادق ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ساتھ ان افراد کو بھی لے کر آئے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ جو میرے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا ہے، جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا ہے۔ لہٰذا یہ ایک راہ مستقیم انسانوں کو رسول خدا نے بتا دی کہ میرا بھی راستہ مستقیم والا ہے اور میری اولاد کا بھی راستہ وہ مستقیم والا ہے۔ تو عزیزان یہ مباحلہ جب ہوا تھا، اس مباحلہ کی خوشی میں جب یہ مباحلہ رسول خدا جیت گئے، اور عرض میں آخری بات یہ عرض کروں کہ مسلمانوں کے ہاں ذہنوں میں فقط یہی بات ہے کہ ہم فقط ان کے فضائل پڑھیں۔ بھائی یہی فضائل مباحلہ میں عیسائیوں نے پڑھے تھے، کیونکہ جب انہوں نے یہ جملہ کہا، آیت اللہ رزمہ آغائی مکارم شیرازی اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ میدان مباحلہ میں جب اہل بیت آئے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا عیسائیوں نے کہ بھائی ہم آج ایسے انوار دیکھ رہے ہیں، آج ایسی شخصیتیں دیکھ رہے ہیں، اگر یہ خدا کی بارگاہ میں ہمارے خلاف بد دعا کریں تو 1 سال کے اندر اندر ہماری پوری نسل عیسائی ختم ہو جائے گی، سارے مسیح ختم ہو جائیں گے۔
یہ انہوں نے فضائل پڑھے تھے. اور آج کل یہی ہماری صورتحال ہے آئمہ اطہار کے مومنین کی کہ ہم بھی فقط آل محمد کے فضائل تو پڑھتے ہیں، مصائب تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اقوال، ان کی سیرت پر ہم نہیں چلتے. تو لہٰذا اگر ہم فقط فضائل پڑھیں گے، اگر ہم فقط مصائب پڑھیں گے، ان کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے، تو گویا ہمارا کردار وہی مسیحیوں کا کردار ہے. کیونکہ انہوں نے فضائل پڑھے تھے، لیکن وہ جو مسیح تھے انہوں نے رسول خدا کی بات پر عمل نہیں کیا. کیونکہ رسول خدا کی یہ دعویٰ تھی کہ میں رسول اللہ کا رسول ہوں، آپ میری پیروی کریں، اور یہ میں دین اسلام لے کر آئے ہوں، آپ اس کی اتباع پیروی کریں، اس کے اوپر چلیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ٹیکس دیں گے. یعنی وہ ٹیکس دینے کے لیے تو راضی ہو گئے، لیکن رسول خدا کی بات پر عمل کرنے کے لیے وہ آمادہ نہیں رہے. اور آج کل یہی ہماری صورتحال ہے، ہم بھی آمادہ نہیں عمل کرنے پر. تو لہذا ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ خدا نے متعال ائمہ اطہار کی سیرت پر اور ان کے کردار پر اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص ہم یہ بھی خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ خدا نے متعال انہیں ائمہ معصومین کی سیرت کو انسانوں کے سامنے بیان کرنے کی اور دلائل دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پھر بھی نان رابرین کا، جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے، کیونکہ ٹائم کی بالکل گنجائش نہیں تھی. انشاءاللہ زندگی رہی اور پھر موقع ملا تو آپ کے سامنے انہیں مختلف علوم آل محمد پر ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے، اور اس سے آپ بھی تبرک حاصل کیجیے گا اور خدا ہمیں بھی تبرک حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکبر و قاسم و زینب و وفا، ساتھ سرور کے پہنچا جو یہ قافلہ، ساتھ سرور کے پہنچا جو یہ قافلہ. برملا کہہ اٹھی کربلا